بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے حج کے متعلق پڑھا تھا، جس میں حج کا معنی، اس کا مفہوم اور حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، اسی طرح حج کی اہمیت حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ چیزیں پڑھی تھیں۔ اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مناسک حج۔ مناسک حج آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مناسک حج۔ مناسک حج کسے کہا جاتا ہے؟ مناسک حج سے مراد حج کے وہ مخصوص افعال اور طریقے ہیں، حج کے وہ مخصوص افعال یا ارکان یا وہ طریقے جن کو ادا کرنا ایک حاجی کے لیے ضروری ہوتا ہے، انہیں مناسک حج کہا جاتا ہے۔ تو مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے وہ مخصوص افعال یا ارکان اور طریقے جن کو ایک حاجی پر ادا کرنا لازم ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے مناسک حج۔ مناسک حج میں سب سے پہلے احرام آتا ہے۔ احرام حج کا وہ مخصوص لباس ہے جو دو انسلی چادروں پر مشتمل ہے۔ حج کا وہ مخصوص لباس ہے جو دو انسلی چادروں پر مشتمل ہے، اور یہ احرام دو چادریں صرف مردوں کے لیے ہیں۔ عورت اپنا پورا لباس پہنے گی اور علامتی طور پر کوئی چھوٹا سا کپڑا یا چھوٹی سی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لے گی، وہ عورت کا احرام کہلائے گی۔ اس کے بعد میقات۔ میقات سے مراد وہ جگہ ہے جب حاجی حج کرنے کے لیے اپنے ممالک سے، دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے اس مقررہ باؤنڈری اور اس حد پر پہنچتے ہیں جہاں سے احرام باندھ کر آگے جانا جائز ہے، بغیر احرام کے آگے جانا جائز نہیں ہے۔ وہ باؤنڈری، وہ حد جہاں پر حاجی احرام باندھتے ہیں، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ میقات۔ مختلف ممالک یا اطراف سے آنے والوں کے لیے 5 میقات ہیں۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے لیے مختلف ممالک اور علاقوں سے آنے والے لوگوں کے لیے جو میقات مقرر ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 5 میقات مقرر ہیں، جن میں سے نمبر 1 مدینہ عالیہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے وہ احرام باندھ کر پھر حج کے لیے آگے جائیں گے۔ ذوالحلیفہ یہ اہل مدینہ وغیرہ کا میقات ٹھہرا۔ دوسرا ہے ذات عرق۔ ذات عرق، عین را قاف، ذات عرق، یہ اہل عراق اور اس جانب سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ جب وہ اس ذات عرق کے مقام پر پہنچیں گے، اب آگے احرام باندھ کر جائیں گے، احرام کے بغیر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ملک شام سے آنے والوں کے لیے، ملک شام سے آنے والوں کے لیے جحفہ کے مقام پر احرام باندھنا لازم ہے۔ تو اہل شام کے لیے جو میقات ٹھہرا وہ جحفہ کا مقام ہے۔ تو یہ تیسرا میقات ہو گیا۔ چوتھا ہے اہل نجد۔ جو نجد کی طرف سے آنے والے لوگ ہیں، وہ جب پہنچیں گے قرن کے اوپر، قاف را نون، قرن، مقام قرن پر، تو وہاں وہ احرام باندھیں گے۔ تو یہ اہل نجد اور نجد کی طرف سے آنے والے لوگوں کا جو میقات ہے وہ قرن ہے، وہ یہاں پر پہنچ کر احرام باندھیں گے۔ اسی طرح یمن کی طرف سے آنے والے اور پاکستان کی طرف سے وہاں جانے والوں کے لیے جو میقات بنایا گیا ہے اس کا نام ہے یلملم۔ یمن
اور پاکستان کے لوگوں کے لیے جو میقات ہے یعنی احرام باندھنے کی جو جگہ بنائی گئی ہے اس کا نام ہے یلملم۔ یلملم تو 5 میقات ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، نمبر 2 ذات عرق، نمبر 3 جحفہ، نمبر 4 قرن اور نمبر 5 یلملم۔ یہ 5 میقات ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرتا ہے جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں ہم؟ تلبیہ۔ اس کے کلمات کیا ہیں؟ اس کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات تلبیہ ہیں، تلبیہ ہیں۔ ان کلمات کو کہا جاتا ہے جنہیں حاجی حج کا احرام باندھ لیتا ہے، اس کے بعد یہ کلمات بآواز بلند کہتا رہتا ہے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کلمات انہیں کیا بولا جاتا ہے؟ تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب احرام باندھ لیا گیا اور تلبیہ بھی کہہ دیا گیا ہے، اب حاجی طواف کرے گا۔ آ کر طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، 7 چکر لگانے ہیں۔ خانہ کعبہ پہنچتے ہی حاجی 8 ذی الحج کو، کب؟ کیونکہ یہ افعال حج جو ہیں 8 ذی الحج سے شروع ہو جاتے ہیں۔ افعال حج کب سے شروع ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحج سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف قدوم، طواف قدوم کب کیا جاتا ہے؟ 8 ذی الحج کو، جب حاجی حج کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں آتا ہے تو سب سے پہلے جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حجر اسود بھی وہاں پہ موجود ہے۔ حجر اسود خانہ کعبہ میں موجود ایک سیاہ پتھر ہے۔ اس پتھر کی جو حقیقت ہے یہ جنت سے آیا تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو کعبۃ اللہ کی دیواروں میں گاڑا تھا۔ یہ تب آیا تھا، سفید تھا بالکل۔ اب اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پتھر کو بوسہ دینا یا اس کو استلام کرنا، اگر رش نہیں ہے، بھیڑ اور ازدحام نہیں ہے تو آپ اس پتھر کو بوسہ دیں۔ اگر ازدحام ہے، رش ہے اور وہاں پر پہنچنا دشوار ہے یا دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے تو پھر دور سے کھڑے ہو کر ایسے اس کو کرنا چاہیے، اس طرح۔ تو اس کو کہتے ہیں استلام۔ کیا کہا جاتا ہے؟ استلام۔ جب حاجی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے یا اس کا استلام کرتا ہے تو اس پتھر کی اللہ کے رسول فرماتے خاصیت یہ ہے اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ تو اس آدمیوں کی گناہوں کے اسے یہ سیاہ ہو چکا ہے، ورنہ یہ پتھر کیا تھا؟ سفید تھا۔ اس لیے اب اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی استلام یا بوسہ لینا سنت عمل ہے۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ اس مقام پر ہر حاجی کے لیے لازم ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے۔ طواف کرنے کے بعد، طواف سے جب آدمی فارغ ہو، استلام بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر 2 نفل ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سعی، سعی کا لفظ معنی ہے کوشش کرنا۔ کیا کرنا؟ کوشش کرنا، دوڑنا۔ یہ سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا کی سنت ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ تیزی کے ساتھ جانا، دوڑ کے جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ سعی کہلاتا ہے۔ یہ بھی سنت عمل ہے۔ گویا وہ زبان حال سے آدمی رب العالمین کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار، کہ تیرے قرب سے حاصل ہونے والی قوت ایمانی کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں وقف کر دوں گا۔ تو یہاں سعی کی جاتی ہے۔ اور پھر
سعی کرتے ہوئے جو بندہ دعا کہتے ہیں اللہم استعملنی بسنت نبی کا وتوفنی علی ملتہ واعذنی من مضلات النفس، اے میرے اللہ مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کار بند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی لغزشوں سے مجھے محفوظ فرما لے۔ یہاں تک ہوگی سعی۔ اس کے بعد مینا کا سفر۔ مینا ایک مقام مخصوص کا نام ہے، مخصوص جگہ ہے۔ 8 ذی الحج کو نماز ظہر سے پہلے مینا میں پہنچنا سنت ہے۔ اسی طرح مینا میں 8 ذی الحج کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کرنا سنت ہے۔ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، عشاء اور صبح، یہ 5 نمازیں بنتی ہیں۔ ان نمازوں کو یہاں پر ادا کرنا سنت ہے۔ یہ تمام نمازیں قصر پڑھی جائیں گی۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر ہے، عصر ہے، ان کے 4 فرض ہیں، عشاء کے بھی 4 فرض ہیں، تو ان کے 2 فرض ادا کیے جائیں گے، 4 فرض نہیں پڑھے جائیں گے، تو یہاں یہ نمازیں قصر پڑھی جائیں گی۔ اسی طرح اس دن کا دوسرا نام یوم الترویہ یعنی سیراب کرنے کا دن بھی کہلایا جاتا ہے۔ وقوف عرفات کا سفر۔ عرفات ایک میدان کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج میدان عرفات میں پہنچنے کا نام ہے۔ 9 ذی الحج یوم العرفہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات روانہ ہو چاہیے۔ مینا میں آپ نے 5 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی صبح کی نماز۔ اب آپ تھے مینا میں، جیسے سورج طلوع ہوا اب وہاں سے کوچ کر کے کہاں تشریف لائیں گے؟ عرفات کے اندر تشریف لائیں گے، اور پھر یہاں وادی نمرہ میں رک کر نماز ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ویسے شریعت اسلامیہ کے اندر رسول اللہ کی ملت اور دین کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرنے والا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں کے دروازوں پر پہنچنے والا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچنے والا ہے جو 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ لیکن حج کے موقع پر اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اب یہاں پر میدان عرفات میں یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، تو وہاں یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر۔ نماز ظہر عصر کے بعد آپ میدان عرفات میں داخل ہو جائیں۔ یہاں امیر حج جو ہے وہ حج کا خطبہ دے گا، آپ اس حج کے خطبے کو سنیں گے۔ اس کے بعد مزدلفہ کا سفر۔ میدان عرفات میں پہنچے مینا کے بعد، اب عرفات کے بعد آپ پہنچیں گے میدان مزدلفہ میں۔ مزدلفہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک اور جگہ ہے جسے مشعر الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مشعر الحرام 9 ذی الحج کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں ادا کرنی چاہیے۔ رات مزدلفہ میں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارنی سنت ہے۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر ادا کر کے سورج نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے پھر مینا آ جائیں۔ پھر کہاں تشریف لے آئیں؟ مینا۔ یہ دوبارہ مینا میں آپ آ گئے، دوبارہ مینا میں جو ہے یہ آپ کا قیام ہے، دوبارہ مینا میں۔ تو 10 ذی الحج کو مینا میں پہنچنا سنت ہے۔ اس دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن کو کیا بولا جاتا ہے؟ یوم النحر، یوم النحر، قربانی کا دن، قربانی کا دن۔ 10 سے 13 تک مینا میں ٹھہرنا یہ سنت ہے۔ مینا میں 3 کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ کہ آپ قربانی کریں۔ جو قربانی کا جانور تھا آپ کا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ قربانی کے دن حاجی اپنے ساتھ لیے جاتے تھے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پہ قربانی کرتے تھے۔ لیکن اب ازدحام، رش اور بھیڑ ہوتا ہے اور قربانی کرنا وہاں پہ انتہائی مشکل کام ہو جاتا ہے، تو اس لیے حکومت سعودیہ نے اب یہ انتظام کر دیا ہے کہ قربانی کی رقم ان کو جمع کروا دی جاتی ہے اور پھر وہ آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ جناب آپ کی قربانی ہم نے اس ٹائم میں کر دی ہے، اور وہ الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے، وہ بالکل 100% صحیح معنوں میں اسی وقت پر اس حاجی کی قربانی کر دیتے ہیں۔
تو پھر یہ حاجی جو ہے اس کے بعد شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں. وہاں 3 جمرات ہیں جنہیں جمرات ثلاثہ کہا جاتا ہے. جمرات ثلاثہ 3 جمرات، 3 شیطان، وہاں ان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس کے بعد بال کٹوائے جاتے ہیں. اس کے بعد طواف زیارت. 10 ذی الحج کو مینا میں قربانی کے بعد مکہ مکرمہ کا طواف کرنا فرض ہے. یہ طواف زیارت فرض ہے. اس طواف کو طواف زیارت یا طواف افاضہ بھی کہتے ہیں. اس طواف میں آب زمزم پینا مستحب عمل ہے. پھر مینا میں باقی ایام آ کر گزارنا چاہیے. اب طواف کرنے کے بعد پھر یہ مینا میں آ گیا. اس میں طواف الوداع یا الوداعی طواف بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے. حاجی جب مکمل حج کر کے حج کے ارکان و افعال سے فارغ ہو جاتا ہے، اب پھر جناب اس نے واپسی آنا ہے، تو اب جو یہ طواف کرے گا اس طواف کو طواف الوداع کہا جاتا ہے کہ اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کا گھر، تیری عظمت اور جلال اللہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. آئے تھے پہلے تو طواف قدوم کیا تھا. قربانی کرنے کے بعد پھر کون سا طواف کیا تھا 10 کو؟ طواف زیارت. اب جو ہے طواف الوداع ہے. یہ واپسی پر جب آپ واپسی اپنے گھروں کو، اپنے ممالک کو جاتے ہیں تو یہاں اب جو طواف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طواف الوداع. اس کے بعد یہ حاجی حجاج کرام سارے کام کرنے کے بعد یہ بھی ایک مستحب اور بہتر عمل ہے. اصحاب رسول کی سنت بھی ہے کہ اکثر لوگ جب حج کے افعال سے فارغ ہو جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کوئی مناسک حج میں شامل نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بھی مناسک حج میں سے، مناسک حج میں سے یہ نہیں ہے. ہاں اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اصحاب رسول کی سنت ہے اور علماء امت نے اس کام کو مستحسن سمجھا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کے لیے جائے اور پھر وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرے، وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر درود و السلام پڑھے، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل ہے. حج مقبول ایسا حج جو رضا الہی کے حصول کے لیے کیا جائے. حج کی تمام تر سرگرمیاں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے، اور یہ ایسا حج کیا اس نے کہ اس میں دوسرے مسلمان، اس کے ہاتھ پاؤں زبان ہمہ قسم تکلیف سے محفوظ رہے، اور اس نے حج کے دوران نہ کوئی فضول بات کی، نہ کوئی لغو اور بیہودہ بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا. تو یہ حج مقبول ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اس حج پہ اس کو ایسے ثواب ملتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر ہے حاجی جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، تو حاجی بھی ایسے حج کر کے واپس لوٹتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے. والسلام.